السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین حالت میں ہوں گے اور اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی حالت میں رکھے۔ میرے پیارے سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے ویورز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اور آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کالے جادو کی نشانیاں، اس کی علامات اور قرآن مجید سے اس کا علاج۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر جادو ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے بتا دیا کہ جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے سامعین کرام، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو کہ بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بھی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو ہے یا جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانی ظاہر ہو چکی ہو تو آپ کے لیے قرآن مجید کا ایسا عمل اس ویڈیو میں موجود ہے جس سے کسی بھی قسم کا جادو جو ہے آپ پر کروایا گیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو باب علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ تو ویورز آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادوگر مرتب سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتب کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن ایک جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ بڑا گناہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں براہ راست ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد طلب کی جاتی ہے، منتر پڑھے جاتے ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا جاتا ہے اور قرآن مجید میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس اور اس کی اولاد کو معبود مددگار بنا کر مدد طلب کی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن کو الٹا لکھا جاتا ہے، الٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہ نعوذ باللہ حرام ہے۔ اور قرآن مجید کو نعوذ باللہ غلیظ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے ایسے افراد کو چن کر ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی جو گردنیں تھیں وہ اڑائی گئی تھیں۔ اس سے آپ خود یہ جان سکتے ہیں کہ عمل کتنا برا ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا، کوئی پرہیزی یا موسمی صورتحال کی وجہ سے بیمار ہے تو سمجھتے ہیں کہ جادو کروا دیا کسی نے۔ کسی کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر دکان نہیں چل رہی تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پہ جادو کروا دیا گیا ہے۔ کسی کی نوکری نہیں ملتی کسی کو تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بندش ہے، جادو کروا دیا گیا ہے۔ الغرض ہر مسئلے کو جادو قرار دے دیا گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اللہ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ پر جادو ہوا ہے یا نہیں، کچھ خصوصی علامات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اس کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کروا دیا گیا ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ جب جادو ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے تو اس کی پریشانیاں یہ ہیں اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ خواب میں درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کا جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، ریچھ، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا یا جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، اور فوت شدہ لوگوں کو بھاگتا دیکھنا، ڈرونی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند نہ آنا، ویران جگہ میں خود کو دیکھنا، خواب میں دیکھنا کہ اس کو کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس بھی کرنا کہ کچھ کھایا ہے۔ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ کسی نے آپ پر جادو تازہ ابھی کروایا ہے، اور جو علامات ہم آپ کو اب بتانے لگے ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جادو کافی حد تک کروا دیا گیا ہوتا ہے انسان، اور اس میں انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ علامات یہ ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد جسم میں بہت زیادہ درد محسوس ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آ جانا، غلطی اپنی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ دار، گھر والوں اور دوستوں اور احباب سے اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، گھر والوں، بیوی، بچوں سے نفرت پیدا ہونا، سر، کمر، کندھوں اور سینے کے نیچے بوجھ اور دباؤ محسوس ہونا، ایسا محسوس ہونا جیسے سر پر اور کمر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں،
نماز، اذان، قرآن وغیرہ سے کراہت، مرتنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں غلط خیالات کا آنا، مسجد میں جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، کپڑوں پر خون کے چھینٹیں گرنا اور کپڑوں پر بال نظر آنا، جسم پر بال نظر آنا اور سخت بدبو کا محسوس ہونا، پیٹ میں گیس کا محسوس ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا۔ اگر کوئی شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی کلیئر ہوں، تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ ان علامات میں سے اگر 70% آپ پہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو کسی پیر، فقیر، مولوی کے پاس جانے کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے، البتہ آپ کو اور مشکلات میں ڈال دیں گے۔ آپ نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر کے یہ پانی سب گھر والوں کو پلانا ہے، نہار منہ پانی پینا ہے۔ اس عمل سے جادو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو بھی اثرات گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اسی پانی کا آپ نے چھڑکاؤ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں کرنا ہے، اور یہ سورہ بقرہ جو ہے 10 دفعہ ایک ہی ٹائم میں ختم کرنی ہے، چاہے سب گھر والے مل کر کر لیں یا ایک فرد کر لے، کوئی بھی کر لے، تو ایک ہی دن میں آپ لوگوں نے یہ 10 مرتبہ ختم کرنی ہے سورہ بقرہ ایک دن میں، ٹھیک ہے، اور گھر کے ایک کونے میں اذان دینی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن جو جادو ہے اس کا سارا اثر زائل ہو جائے گا۔ قرآن سے بڑی کوئی بھی طاقت نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی بھی علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ تو جس کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو وہ بے فکر ہو کے اللہ پاک پہ پورا یقین رکھ کر تو اس عمل کو کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہر بری آفت سے محفوظ رکھیں گے، اور جادو کا اثر انشاءاللہ تعالیٰ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور میرے جن پیارے بہن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے۔ نیکسٹ ویڈیو ہماری سورہ مزمل کے فوائد پر، سورہ مزمل کے فضائل پر آنے والی ہے، تو انشاءاللہ وہ فوائد اور وہ فضائل سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک نے سورت میں ان کی اتنی برکتیں، اتنے فوائد رکھے ہیں ہمارے لیے کہ ہماری زندگی بن جائے۔ ہم ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، تو اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل رکھ دیا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چھپا دی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔